أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة حامين السجدة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين تنزيل من الرحمن الرحيم. حامين تنزیل اتاری ہوئی ہے من الرحمن الرحیم بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے. کتاب یہ ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ جس کی آیات کو کھول کر بیان کیا گیا. قرآن عربیہ عربی قرآن ہے. لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں. بشیرا و نذیرا بشارت دینے والی اور ڈرانے والی. فأعرض عنہم اکثرہم فأعرض تو منہ موڑ لیا اکثرہم ان کے اکثر نے. فہم لا یسمعون پس وہ سنتے نہیں ہیں. سورہ حامیم السجدہ آج ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آغاز میں ہی فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے. تنزیل کا مطلب پہلے ہم جان چکے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ کر کے اتارنا. تو یہ قرآن بقیہ آسمانی کتب کی طرح ایک ہی بار نازل نہیں کیا گیا، چونکہ اس قرآن نے رہتی دنیا تک کے لیے رشد و ہدایت کا منبع اور سرچشمہ اس کو قرار دیا جا رہا تھا. اس لیے ضروری تھا کہ بتدریج اس کو نازل کیا جائے، آہستہ آہستہ لوگوں کے پیش آمدہ مسائل، حالات اور واقعات کے مطابق اس قرآن کو اتارا جائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو وصف یہاں پر بیان ہوئے، رحمان اور رحیم. ان پہ پہلے بھی ہم بات کر رہے کہ رحمان وہ لفظ ہوتا ہے، یہ وہ صفت ہے. فعلان ان کا وزن اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی صفت بہت ہی زیادہ عروج پر پہنچی ہو، اس وقت فعلان ان کے وزن پر جو بھی لفظ استعمال کیا جائے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو رحمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جس کی رحمت جوش مار رہی ہے، بہت ہی زیادہ وسیع ہے. یہاں سے کوئی سمجھ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے میں مسلمان ہو جاؤں، اسلام قبول کر لوں، لیکن کیا پتہ تھوڑی دیر بعد یہ صفت جو ہے یہ ٹھنڈی پڑ جائے. نہیں، الرحیم کا لفظ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رحمان کے ساتھ اکثر الرحیم کا لفظ بھی ہمیں ملتا ہے جس کا مطلب دوام اور ہمیشگی ہے. رحیم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر صفت رحمت یہ ہمیشہ پائی جاتی ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رحمان رحیم ہے، بقیہ اس کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اس کے در کی فقیر ہے، لہذا ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو رحمت کا پیکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر جتنے احسانات کیے ان احسانات میں سب سے نمایاں احسان اور نعمت کیا ہے؟ اس قرآن پاک کا انسانوں کو دے دینا. اس سے پہلے کون سا ایسا گناہ تھا جو نہیں ہوتا تھا؟ عرب کے لوگوں کو دیکھ لیں، کون سا ایسا گناہ تھا جو ان میں نہیں پایا جاتا تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ نہیں؟ ایک اتنا زبردست رسول اللہ نے بھیجا جس کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور خود بھی وہ ذات رحمتوں والی. پھر اس قرآن کو نازل بھی اس لیے کیا تاکہ لوگ اس کے مطابق ہدایت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جائیں. اس سے بڑھ کر اور تحفہ انسانیت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ کتاب ایسی شاندار، کہا یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو ہم بھی دیکھیں کتنی باتیں ہم یہاں بیان کرتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات تو پیچھے بھی گزر گئی، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بارہ ایسی آیات کو لے کر آتے ہیں تاکہ اچھے سے چیز ذہنوں میں پیوست ہو جائے. اور پھر یہ ایسی شاندار کتاب جو عربی زبان میں اتاری گئی. عربی زبان چونکہ سب سے فصیح زبان سمجھی جاتی تھی، اور جس علاقے میں یہ قرآن نازل ہوا ان کی زبان چونکہ عربی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنگی میں نہیں ڈالا کہ ان کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن نازل کر کے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا جاتا. نہیں، بلکہ انہی کی زبان میں
اس قرآن پاک کو نازل کیا تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں، اور چونکہ عرب لوگ ایک چیز کو سمجھ جائیں، بقیہ عجم جو ہیں انہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے وہیں جانا پڑتا ہے، اور کتنے تجارت وہاں کرتے تھے، یہ لوگ بھی باہر آتے جاتے تھے، تو میل ملاپ چونکہ زیادہ تھا، اور قرآن کے جو الفاظ اور معانی ہیں ان کی زیادہ وضاحت عربی زبان میں ہو سکتی تھی، اس لیے رہتی دنیا تک کے لیے اس قرآن کو عربی ہی رہنے دیا گیا۔ اگرچہ ہر زبان میں الحمدللہ آج کوئی زبان ایسی نہیں ہوگی جس میں قرآن پاک کا ترجمہ موجود نہ ہو، تو کسی آدمی کا یہ عذر نہیں ہے کہ میں تو چونکہ انگلش بولنے والا ہوں، فلاں زبان بولنے والا ہوں، قرآن چونکہ عربی میں ہے، نہیں، ہر طرح سے آسانی موجود ہے۔ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، آج عربی کے علاوہ بقیہ جو زبانیں ہیں وہ اتنی زیادہ آسان کیوں نہیں اور اتنی زیادہ رائج کیوں نہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اگر اس نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے تو بقیہ سارے لوگوں کو محروم نہیں کیا، بلکہ ہم میں سے ہر کوئی اس قرآن کو پڑھ سکتا ہے الحمدللہ، کسی بھی زبان کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن کا وصف بیان کیا گیا کہ قرآن میں بشارت، جنت کے تذکرے کے ساتھ قرآن بھرا پڑا ہے، اور اسی طرح قرآن کے اندر ڈرانا بھی ہے، دمکانا بھی ہے، جہنم کے تذکرے سے بھی آیات بھری پڑی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اعراض کرنے والے ہیں اکثر لوگ یہ سنتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے قرآن کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں، اس کی چاشنی کو صحیح سے انہوں نے محسوس کیا ہی نہیں۔ لہذا یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرف بھی اکثریت ہو ہمیں اس کی بات لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ بات سچی کون سی ہے اور معیار پر پورا اترنے والی بات کون سی ہے، وہ بات درست ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس طرف لوگ زیادہ ہیں تو ان کی بات صحیح ہے، جیسے ہمارے ہاں یہ جو جمہوری نظام ہے، ایک طرف بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ایک طرف ووٹ کم ہوتے ہیں، کون جیتتا ہے؟ جس کی طرف زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو زیادہ والا کانسیپٹ ہے یہ اسلام کا نہیں ہے، اسلام کا کانسیپٹ ابھی بھی اور شروع میں بھی زیادہ والا تھا ہی نہیں، یہاں چیز کا معیار دیکھا جاتا ہے۔ ایک بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، کل قیامت کے دن جو ہمارے یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کا جو وزن ہوگا، بعض لوگ ایسے ہوں گے اعمال بہت زیادہ ہوں گے ان کے، لیکن قرآن میں ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عبادتیں کر کر کے یہ پیشانیاں تھکی ہوئی ہوں گی لیکن جہنم کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے۔ اس لیے اعمال کا وہاں وزن پتہ کیسے ہوگا؟ یہ جو میزان ہے، ترازو اللہ تعالیٰ نے جو رکھنا ہے، اور یہ ترازو کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے مسند احمد کی، اس کا جو ایک یہ پلڑا ہے، آسمان و زمین سب کچھ اس کے اندر آ سکتا ہے، اتنا وسیع ترازو اللہ رب العزت نے یہ بنایا ہے۔ تو یہ جو ترازو ہے یہاں پہ جو اعمال تولے جائیں گے، وہاں دو چیزیں ہیں، وہ معیار پر پورا اتریں گے اعمال، ان کا وزن ہوگا، اس معیار میں دو چیزیں، ایک تو اخلاص چاہیے، وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہو، اگر کسی اور کے لیے تھا تو شہادت ایک طرف ہوگی، عالم ایک طرف ہوگا، سخی ایک طرف ہوگا، ان کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اخلاص نہیں تھا، لوگوں کے لیے عمل کیا تھا۔ تو اخلاص کے بغیر اگر جتنے بھی اعمال ہیں بے وزن ہوں گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ یہ سنت رسول کے مطابق ہونے چاہیے۔ بعض اعمال ایسے ہیں ان میں اخلاص بھی ہوتا ہے لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتے، سنت کے مطابق جو اعمال نہیں ہوں گے ان کا وزن بھی نہیں ہونا۔ اس لیے چیز کا معیار پر اترنا ضروری ہے، چیز کا زیادہ ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جی ایک طرف جو ہے نا 50 لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تم 2 لوگ یہ کہہ رہے ہو، تمہاری بات ہم کیوں مانیں؟ نہیں بھائی، دیکھا جائے گا بات صحیح کس کی ہے۔ اگر وہ ایک بندے کی بات بھی درست ہے، دوسری طرف لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ ہیں ان کی بات غلط ہوگی۔ بات کو دیکھا جاتا ہے کہ بات کیسی ہے، لوگوں کی اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔